على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أخطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ کتنی جلدی یہ ارمان گزر جاتا ہے، کتنی جلدی یہ ارمان گزر جاتا ہے، پیاس لگتی نہیں، افطار گزر جاتا ہے۔ کتنی جلدی یہ ارمان گزر جاتا ہے، پیاس لگتی نہیں، افطار گزر جاتا ہے۔ ہم گنہگاروں کی مغفرت کر میرے اللہ، بولو آمین، بولو، سمجھ میں نہیں آیا شعر؟ ہم گنہگاروں کی مغفرت کر میرے اللہ، عبادت ہوتی نہیں، رمضان گزر جاتا ہے۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا ابھی رمضان کے چاند دیکھنے کی باتیں ہو رہی تھی، لیکن آج وہ دن آ پہنچا ہے۔ رمضان المبارک صرف ایک دن یا 2 دن کا مہمان ہے۔ یا تو رمضان کل ہم سے رخصت ہو جائے گا یا نہیں تو پرسوں ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ نہیں حضرت، پرسوں نہیں، کل کی بھئی سعودی میں چاند دکھا کرے، سعودی میں چاند دکھو یا نہ دکھو اس کا اعتبار نہیں۔ 29 کو دیکھنا ہمارا کام ہے، نظر نہیں آیا تو 30 پورا کرنا ہمارا کام ہے، اس کے بعد ہماری عید ہے۔ اور یہ بات سمجھا، لوگ کہتے ہیں کہ سعودی میں چاند دکھ گیا تو دوسرے دن ہمارے لیے عید ہے۔ یہ حساب غلط ہے اور شریعت کے خلاف ہے۔ آقا نے یہ نہیں کہا میرے مکے میں چاند نظر آ جائے تو عید کرو، آقا نے یہ نہیں کہا کہ مدینے میں چاند نظر آ جائے تو عید کرو، آقا نے یہ نہیں کہا کہ عرب میں چاند نظر آ جائے تو عید کرو۔ آقا نے فرمایا تم کو چاند نظر آ جائے تو عید کرو، ورنہ مہینے کے 30 دن مکمل کرو۔ بولو سبحان اللہ۔ آج روزہ لگا کی نہیں نا؟ صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، پیارے آقا نے فرمایا روزے رکھو چاند دیکھ کر، روزے چھوڑو چاند دیکھ کر۔ دلیل قرآن ہے، دلیل حدیث ہے،
دلیل صحابہ ہے، دلیل قیاس ہے۔ یہ چار راستوں کے علاوہ شریعت کے مسائل میں پانچواں کوئی راستہ نہیں ہے دلیل کے طور پر۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے منڈی تجھے آ رہے بابا، علاقہ پڑھا لکھا ہے الحمدللہ۔ پڑھے لکھے لوگوں کے بیچ میں بات کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، فائدہ بھی پڑھے لکھے لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے اور خطرہ بھی پڑھے لکھے لوگوں کے بیچ ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ جب حد سے زیادہ پڑھ لیتے ہیں نا دنیا کی تعلیم، وہ اپنی تعلیم کے ترازو میں شریعت تولنا چاہتے ہیں۔ آپ کی ڈگریاں آپ کو مبارک، آپ کا کوالیفیکیشن آپ کو مبارک، آپ کی تعلیم آپ کو مبارک۔ ادھر والے اگر ادھر آنا ہے تو ادھر کی ڈگری ادھر رکھنا ہے، ادھر والے اگر ادھر آنا ہے تو ادھر کی ڈگری ادھر رکھنا ہے۔ تب جا کر ہم کو دنیا سمجھ میں آئے گی، تب جا کر آپ کو دین سمجھ میں آئے گا۔ بات صحیح کہہ رہا ہوں؟ مجھے ڈاکٹری نہیں معلوم، میں ڈاکٹری کی باتیں کروں، جان کو نقصان کی نہیں نقصان۔ ایسے آپ کو دین نہیں معلوم، آپ دین کی باتیں کرتے ہیں تو ایمان کو نقصان۔ ہندوستان میں وقتاً فوقتاً حالات بدلتے رہتے ہیں، اسی کا نام تو ہندوستان ہے۔ ایک دوسرے کو اگر ملک کی حکومتیں اور اقتدار اور حکومت کسی کو نہ چھیڑے، ہمارا ملک بہت کم مدت میں ساری دنیا کا سپر پاور ملک بن سکتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بڑے لوگوں سے بھی نوجوانوں سے بھی بات بڑی گہرائی میں جا رہی ہے۔ اللہ میرے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ کچھ باتیں اللہ تعالیٰ دیتے جائے گا تو میں آپ کے سامنے دیتا جاؤں گا، صرف ایک نظام بنا کر مت سنو، ضرورت سمجھ کر سنو۔ اور میری ایک بات اور دوسری بات کے درمیان میں گہرا تعلق ہوتا ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ہمارے ملک میں چھیڑ چھاڑ زیادہ ہو گئی ہے۔ اگر یہ چھیڑ چھاڑ نہ ہو تو بہت جلد ہمارا ملک انشاءاللہ تعالیٰ ساری دنیا کا سپر پاور ملک بن سکتا ہے۔ ایک دن یا دو دن ہے، ابھی بھی دعا جلد قبول ہونے کے لمحات ابھی بھی ہمارے ہاتھ میں ہیں، جہاں بہت ساری دعائیں ہم کیے اور کرنی باقی ہیں۔ ساتھ میں یہ دعا بھی جوڑو، اللہ ہمارے ملک کے حالات کو بہتر سے بہتر بنا۔ ہمیں کہے تو آمین بولتے، تم کیا کرتے نہیں؟ ملک کے 25 کروڑ مسلمان 30 دن اگر ملک کے حالات کو سامنے رکھ کر دعا کرتے، بہت جلد ہم اپنے آنکھوں سے انقلاب دیکھ لیتے۔ دعا کرتے نہیں بول کر بولتا نہیں میں، کرتے دعا، خالی مطلب اللہ 1-2 کروڑ روپے دے۔ اللہ وہاں کرنے کا ارادہ کرا ہوں، شادی کی کیا بھی کر دو، ہمارے اماں بابا کو میری بات مانے سکا کر دل، ان کے اماں بابا کو بھی مانے سکا کر دل، یہ کر کو مرتے۔ کرو، وہ بھی دعا کرو، اللہ سے نہیں مانگیں گے تو پھر کس سے مانگیں گے؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو میں مولانا سے مانگ سکتا ہوں،
کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ سے مانگ سکتا ہوں لیکن مولانا سے نہیں مانگ سکتا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں بچہ ماں سے مانگ سکتا ہے لیکن باپ سے نہیں مانگ سکتا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ بچہ باپ سے مانگتا ہے لیکن ماں سے نہیں مانگ سکتا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں بیوی شوہر سے مانگ سکتی ہے, کسی سے نہیں مانگ سکتی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ شوہر بیوی سے مانگ سکتا ہے, کسی سے نہیں مانگ سکتا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جوائی سسرے سے مانگ سکتا, کسی سے نہیں مانگ سکتا. دیکھو ہنسے تو ڈاؤٹ ہو رہا ہے, ایسے جوائیں بھاگی ہیں نہیں مولانا. سسرے سے بھی کیا بھی نہیں مانگنا, خالی مانگنا چھوڑو. ہماری بچیاں ادھر کی ادھر نہیں, ادھر کی ادھر ہوگی. بولو سبحان اللہ, بولو. یہ تو انا لیلہ بولو, میں دعا کرتا ہوں. میں نوا تو نہیں نہ رہے بابا, 3 سال سے آرونی مولانا الحمدللہ, بلکہ اس سال تو میں پوچھ کر آیا ہوں. 2 باتیں ہیں, ایک آپ سے تعلق ہو گیا, دوسرا کچھ میرے مدرسے کا بھی مسئلہ ہے, ورنہ میرا ذاتی کوئی مسئلہ نہیں. دیکھو گلے کا حال کیا ہے. دعا کرو عید کی نماز تک اللہ تبارک و تعالی میرے گلے کے اندر اور طاقت عطا فرمائے. اس کے بعد 3 دن میں خالی سلام کروں گا, بات بھی نہیں کروں گا, کیونکہ تو میرا گلہ گلی ہوگا. رمضان کے آخری عشرے میں لالی پاپ ہو جاتا ہوں. پھر بھی اللہ کا کرم ہے, تراویح پڑھا کو, تفسیرہ کر کو, مسائل کا مجلس کر کو, بیانات کر کو بھی اللہ اتنا ساتھ دے رہا ہے. یہ اللہ کے فضل کے بعد مدرسوں کی دال کی طاقت ہے. لوگ پوچھتے کیا کھاتے حضرت, میں اتنا بولتے نا, میں بولا کھاتے نہیں, آیا. کیا کھایا؟ مدرسے کی دال الحمدللہ, مدرسے کی روٹیاں, مدرسے کا چاول. اس کے اندر ایسا پاور رہتا ہے, ہر عالم کی آواز سے عالم ڈرتا ہے. عالم کی آواز سے عالم ڈرتا ہے. کہاں پی ایم مودی اور کہاں ارشد مدی, کہاں پی ایم مودی اور کہاں محمود مدنی, کہاں ملک کا پی ایم اور کہاں مولانا قادر سیف اللہ رحمانی. ملک ان کے ہاتھ میں, اقتدار ان کے ہاتھ میں, حکومت ان کے ہاتھ میں, ڈپارٹمنٹ ان کے ہاتھ میں, ڈیفنس ان کے ہاتھ میں, پھر بھی ڈرتے ہیں ان داڑھی والوں سے, پھر بھی ڈرتے ہیں ان منبر والوں سے, پھر بھی ڈرتے ہیں مسلح والوں سے, کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے ہماری نسبتیں پارلیمنٹ میں جا کر ختم ہوتی ہے, ان کی نسبتیں مدینے تک جاتی ہیں. اور جس کی نسبت مدینے تک پہنچ جاتی ہے اس کا تو خدا بھی ہو جاتا ہے. جس کی نسبت مدینے تک پہنچ جاتی ہے اس کا تو خدا بھی ہو جاتا ہے. اللہ خود فرماتا ہے تو میرا ہو تو میں تیرا نہیں, تو محمد کا ہو تو میں تیرا ہوں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. سبحان اللہ. نہیں بولے صحیح تک پڑھ لو تو دی طرح اڑتے نا. بچہ کا حسرت کی محمد سے وفا. انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں علامہ اقبال کو کہ علامہ اقبال تم تو اشعار کا سمندر بہا دیا, کسی شعر پر مغفرت کی وہ گارنٹی نہیں جتنی کی گارنٹی اس شعر کے اندر ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.
محمد سے وفا کر لو، پھر میں ڈائری تمہارے ہاتھ میں دوں گا، تقدیر کی کاپی تمہارے ہاتھ میں دوں گا، تم جو چاہے وہ لکھ دینا، میں ویسی تقدیر بنا دوں گا۔ کیا زبردست محبت ہے اللہ رسول کے بیچ میں۔ اس لیے کسی کا پاور اسمبلی تک جا کر رک جاتا ہے، کسی کا پاور کارپوریشن تک جا کر رک جاتا ہے، کسی کا پاور پارلیمنٹ تک جا کر رک جاتا ہے، لیکن ان علماء کا پاور کسی اسمبلی اور پارلیمنٹ تک محدود نہیں، مدینے تک جاتا ہے۔ تو پھر پاور آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ گاڑی والوں کی نسبت ان لوگ کو پیارے آقا کے ساتھ، امام والے اور ٹوپی والوں کی نسبت وہاں تک ہے، یہ مصلی اور ممبر والوں کی نسبت وہاں تک ہے۔ غرض میرے دوستو اس بات کو یہی روک دو، آگے بڑھیں گے، کوئی کسی سے مانگتا ہے کسی سے نہیں مانگتا، بعض چیزیں ان سے، بعض ان سے، بعض ان سے، بعض ماں سے، بعض باپ سے، بعض بیوی سے، بعض شوہر سے، بعض سسرے سے۔ نہیں بولو مندی اللہ نہیں۔ پہلا سبق جو لے کر شادی کرے انہوں واپس کرو، ان کی شادی نہیں ہوئی بغیر لیے کے کرنے کا ارادہ کرو، کہ میں ایسا ٹکڑے کر کو کھول کو گئی کو وہ مانو، کون بھی لیے بغیر شادی کرنا، لے کر شادی نہیں کرنا۔ کون سیدھی سادی شادی کریں گے بغیر جوڑے کے جہیز کے شادی کریں گے؟ تو جن کی شادی نہیں ہوئی انہوں بھی ہاتھاں اٹھاتے ہیں، جن کی ہوگی انہوں بھی ہاتھاں اٹھاتے ہیں۔ یہ بڑا ظلم ہوگا۔ بعد میں گھر کو گیا تو صرف ہاتھاں کو آفت نہیں آتی، اٹھانے والے کو بھی آفت آتی، اس لیے بھی کھول کر جو لیے وہ واپس کرو، جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ سادی سیدھی شادی کرو۔ قسم اللہ کی بہت درد ہے میرے دل کے اندر، پورا ملک پھرتا رہتا ہوں، ہر جگہ کے مسائل یہ میرے پاس آتے ہیں، میں مولانا سے مسجد کے ذمہ داروں سے ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں، یہ فتنہ قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے کہ ہمارے قوم کی لڑکیاں صرف مردوں کے ڈیمانڈ کی وجہ سے اپنی جوانی کا سفر خامخواہ پار کر رہی ہے۔ اس عنوان میں کبھی میں آپ سے ملاقات کے لیے آپ ہی کے علاقے کو آؤں گا انشاءاللہ۔ سمجھانے والے نہ ہو تو پھر سمجھتے نہیں کوئی، سمجھانے والے نہیں تو پھر کوئی نہیں سمجھتا۔ میں بات کو کہاں سے شروع کیا ذہن میں رکھو، وہاں آنے کے لیے ماحول بنا رہا۔ کوئی کسی سے مانگتا ہے کسی سے نہیں، ایک ہی ذات ایسی ہے، سب اسی سے مانگیں گے، سب چیزیں بھی اسی سے مانگیں گے۔ اللہ کے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو مانگنے کی ہے اور نہیں مانگنے کی ہے؟ 1 روپیہ کا تو بھی اللہ سے مانگو، 1 کروڑ کا تو بھی اللہ سے مانگو، صحت مانگو، عافیت مانگو، عمر میں برکت کی دعا مانگو، رزق میں برکت کی دعا مانگو، نسلوں میں فصلوں میں برکت کی دعا مانگو، اور اسی طریقے سے جو میری اور آپ کی ضرورتیں ہیں وہ مانگو۔ میں تمہارے لیے مانگتا ہوں تو میرے لیے مانگو، ماں باپ بچوں کے لیے مانگے اور بچے ماں باپ کے لیے مانگے، دوست دوست کے لیے مانگے۔ یہ حال تو ایسا وقت ہے کہ دوستوں کو چاہیے کہ صرف دوستوں کے لیے نہ مانگے، دشمنوں کے لیے بھی مانگے۔ ساتھ میں ہمارے ملک کے امن و امان کے لیے بھی دعا کروا کریں گے انشاءاللہ۔ ملک کے حالات بدلتے رہتے ہیں، چاند سے بات آئی، دلیل کیا ہے وہ بولتے بولتے یہاں تک بات آئی۔ 2014 سے تو حالات ملک کے خراب ہیں، خطرہ نہیں پڑھنے والے لوگوں سے بھی ہے، پڑھے لکھے لوگوں سے بھی ہوتا ہے۔ طلاق کا مسئلہ آیا ہمارے ملک میں، معلوم کی نہیں معلوم تم نا، بالکل نئے چہرے چھوٹے چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کل کی بات یاد نہیں رکھتے نا 8 سال کے بعد یاد رکھتی۔ ہماری میموری تو اتنی کمزور ہوگی مولانا،
1 किलो प्याज, 1 किलो पंडो, 1 कट्टा कोथिमीर, 1 कट्टा पुदीना, 1 कट्टा करेपाक, 10 रुपए की हरी मिर्ची, 1 नींबू। नींबू को तो छोड़ते नहीं, छोड़ो, समझ में आई बात है। नींबू मसाले की जरूरत नहीं है, नींबू हमारे अकीदों की भी जरूरत है। ठीक है, तो घर में नींबू रखे तो बरकत आती कहते हैं मामा। अगर नींबू का ताल्लुक बरकत से होता तो 10 रुपए को 3 नींबू होते। एक 6-7 आइटम घर में अम्मी की, भाभी की, आपा की बोल को भेजी तो बाजार गुजा को फोन करता, घुघू अम्मी कोथिमीर हो ना। 11 बजे बोले जो सौदा 11:30 को भूल जाते ना। 8 साल पहले के हमले याद रखते। गफलत का दौर नहीं है मेरे प्यारों। बड़े बैठे हैं हाथ जोड़ता हूँ, नौजवान बैठे हैं हाथ जोड़ता हूँ। ये मासूम बच्चे भी समझदार बन चुके हैं। जब इनको पूरा मोबाइल मालूम है तो हालात को नहीं मालूम। अगर पर्दे में मेरी माँ और बहनें सुन रही हैं, वहां तक इस बात को पहुंचाता हूं कि अब गफलत का दौर नहीं है, लापरवाही का दौर नहीं है, सोने का दौर नहीं है, नशे का दौर नहीं है, बल्कि जागने का दौर है, होश में आने का दौर है। बहुत कम वक्त है हमारे पास, बहुत कम वक्त में हमको बदलकर हमारे रब को बनाना है, बस उतना ही। कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है, न मुकाबला करना है, न डिफेंस करना है, न कोई जोर दिखाना है, न कोई ताकत दिखाना है, कुछ नहीं करना। एक अल्लाह को राजी कर देना, उसके बाद देखो सूरतें हमारी होंगी लेकिन मुकाबला फरिश्ते करेंगे। सूरतें हमारी होंगी, शक्लें हमारी होंगी। बदर में सहाबा के साथ मुकाबला करने वाले कौन थे? फरिश्ते थे। उहद में सहाबा के साथ दुश्मनों के साथ मुकाबला करने वाले कौन थे? फरिश्ते थे। फतह मक्का में सहाबा के साथ मदीने से खाफला जब मक्के के अंदर दाखिल हुआ, सहाबा के साथ एक बहुत बड़ी जमात मरहबा मरहबा कहते हुए दाखिल होने वाले कौन थे? फरिश्ते थे। मुट्ठी भर मुसलमान हर मैदान में कामयाब हुए तो वो मुट्ठी भर मुसलमानों की ताकत नहीं थी, अल्लाह की मदद शामिल है। 313, 1200, 5000, 12000, 27000 दुश्मनों के मुकाबले में ये तादाद हमेशा कम रही, लेकिन कामयाबी इंतजार करती थी। ये मुट्ठी भर मुसलमानों की ताकत नहीं थी। अल्लाह ने दुश्मनों के सामने अपने बंदों को ठहराया, लेकिन मुकाबला करने वाले कौन थे? अल्लाह के फरिश्ते थे। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। मौलाना कुरान तरावी में बड़े आयत आई, अल्लाह ताला नबी के जरिए से सहाबा से खिताब करता है, तुमने तलवार नहीं चलाई, तुम तीर नहीं फेंके, जब तुम तलवार चला रहे थे, तुम तीर फेंक रहे थे, ये तुम्हारा कमाल नहीं था, अल्लाह की कुदरत थी। तीर तो सब फेंकते हैं, निशाने तक खुदा पहुंचाता है। तीर तो सब फेंकते हैं, निशाने तक पहुंचाता है खुदा। तलवार सब चलाते हैं, लेकिन गर्दनों में पहुंचकर मौत का फैसला करता है खुदा। अल्लाह की मदद। आज हमारी तादाद सारी दुनिया में सबसे ज्यादा है, मुल्क में हमारी तादाद ज्यादा, पड़ोसी मुल्क तो पूरे का पूरा मुसलमानों का। जजीरतुल अरब का क्या कहना, एक सऊदी अरब नहीं है, तकरीबन 40 पर 8 से ज्यादा खालिस मुसलमानों के ममालिक है, और सारी दुनिया में 50 पर 5 से 50 पर 7 ममालिक है। और मेरी तहकीक है ये, मैं बहुत छोटा हूँ और इल्म में भी कम हूँ, अमल में कम हूँ, लेकिन मेरे पास पूरा सबूत मौजूद है।
ساری دنیا کے تمام مذاہب میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد اور میجارٹی ہے، یہ اللہ کے ماننے والوں کو کھڑا کرو اور مختلف خداؤں کے ماننے والوں کو ان کے خداؤں کے نام اور پلیٹ فارم میں کھڑا کریں گے تو لا الہ الا اللہ کا پلیٹ فارم ساری دنیا میں سب سے بڑا رہے گا۔ ہر اعتبار سے مولانا، ہر اعتبار سے میں وقت ضائع نہیں کرتا، ہمیشہ مطالعہ یعنی سچ ہی کرتا رہتا ہوں۔ ساری دنیا میں سب سے زیادہ بچے جننے والی قوم بھی آج مسلمان، پہلے بھی مسلمان تھی، آج اتنے حالات کے تحت بھی آج بھی کم سے کم 4 5 5 اتنا نمبر تو ہے ہمارے پاس، ہے کہ نہیں؟ کون اتنی ہمت سے بچے پیدا کرتا ہے؟ اب تو امریکہ کا، یورپی ممالک کی مینٹالٹی کیا ہے؟ بچے ہی پیدا نہ کرو، کتے لے کر پال لو، اس لیے کہ اس دور میں کتوں میں جو وفا نظر آتی ہے وہ اولاد میں نظر نہیں آتی۔ کئی زندگیاں بے اولاد ہیں یورپی ممالک میں، اب راوٹ الگ آ رہا ہے کہتے آ بھی گیا ہے، پورے کاما کرتا کرتے وہ پانی کو جلاتا ہے، وہ لگا انگلش میں بول رہی نہیں اردو میں بول رہی، واٹر کھانا لا کر دیا تھا، مریض ہے فٹ کر ڈالے، 9 بجے یہ دوا، صبح کو 7 بجے یہ دوا، 2 بجے یہ دوا، انسان بھول جاتا ہے لیکن راوٹ بھولتا نہیں، برابر لا کر کھلاتا کتے کہیں کو بولو امیدیں کیا نہیں، کھائے تو چھوڑتا نہیں کہتے، پاوا دباؤ گے تو پاوا دباتا کہتے، کیا دنی وائر کا کنیکشن 19-20 پازیٹیو نیگیٹیو رائٹ اور لیفٹ کا کنیکشن بدل گا، پاواز نہیں دباتا اللہ بھی دباتا، مشینی دبایا، مشنری انسان دبایا، FIR درج کرو، پولیس کو بلاؤ، کیس بک کرو، لینے دینے کی بات طے کرو، دیت طے کرو، یعنی تو قصاص طے کرو، پھانسی اور سولی تک چلاؤ، مشن ہے، کیا کر سکتے؟ گھر کے اندر کوئی کسی کو مار کر مر گیا، تمام قوانین آ جاتے ہیں، یہ سن پوائنٹ جو ہے وہاں کسی کی انگلی اٹک گئی، شاٹ لگ گیا، کرنٹ مار دیا تو آ کر تو تسلی دیں گے، کرنٹ پر کون مقدمہ دائر کر سکتا ہے؟ منجے گھر کے اندر بچہ کو منجے انہیں ماریا، پکڑ لو پولیس بولے گا میں پکڑا تو میں بھی جاتا ہوں، مشن ہے نا، خدا کی قدرت الگ، انسان کی بناوٹ الگ، اولاد ہی ہے اور اس کا پیدا کتوں نے کہاں ہے، اولاد ہے، اس کا پیدا رابط سے مشن سے کہاں آئے گا؟ آج ہم کو ہماری اولاد سے فائدہ اگر نہیں مل رہا ہے، اولاد کا قصور نہیں ہمارا قصور ہے، تربیت کر کے تو دیکھو، بایزید کی طرح ہاتھ میں پانی پکڑ کر پوری رات گزاریں گے، یہ عمل بچے کا قبول ہوگا، وہ ہمارا باوفا بچہ ہی نہیں بنے گا، خدا کا ولی بھی بن جائے گا۔ تربیت تو کرو، مجدد ملت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اولاد کی تربیت کا ایک باب قائم کرتے ہیں اور فرماتے ہیں لال اور پیار کی حد بھی رکھو اور بچوں سے خدمت بھی لیا کرو، بچوں سے خدمت لیا کرو، بچپن میں اگر
بچوں کے اندر خدمت کا ملکہ اور خدمت کی تربیت کرو گے، بڑھاپے میں تم تمہارے بچوں سے مایوس نہیں ہوں گے۔ جا بیٹے ذرا پانی لے لگا با، بیٹے رات کو دوائی پلانا بیٹے تو، ایک دن بھولتا، دوسرے دن بھولتا، پھر تربیت کرو، پھر ڈانٹو، پھر وہ اس کے بعد انشاءاللہ دے گا۔ جب وہ ہماری خدمت کرے گا اسے کچھ تحفہ بھی دو، مجلس میں بات کر تعریف بھی کرو، میرا بچہ بڑی خدمت کرتا بھی میرا، تاکہ تعریف سنے تو جی خوش ہوتا۔ تحفہ دیں گے تو پھر اور خواہش پیدا ہوگی، خدمت لو۔ ایک وقت وہ آئے گا اس کی خدمت کرتے کرتے تم تحفہ دیتے تھے، ایک وقت وہ آئے گا اس کی خدمت کو دیکھ کر خدا تحفہ دے گا۔ بہت گہرائی میں جا رہی ہے بات، اللہ میرے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ اولاد کی تربیت کرو، اولاد کی تربیت۔ یہ بات آئی کہاں سے؟ آج یورپی ممالک بچے پیدا نہیں کر رہی ہے، پھر کیسے میں جاتی ان کے پاس؟ بچے تو پیدا ہم کر رہے ہیں، پھر ہم کیسے مینارٹی میں آ گئے؟ میجارٹی ہماری، پیارے آقا فرما دیے تمام نبیوں کی امت کے مقابلے میری امت سب سے زیادہ ہوگی، تو پھر یہ امت مینارٹی نہیں میجارٹی ہے۔ دنیا کا حساب جھوٹا ہے، دنیا کا حساب غلط ہے۔ اور ایک بات بھی بتا دیتا ہوں میرے دوستو، ہمارے ذہنوں میں ایک خطرہ ہے جو برحق ہے، لیکن ایک بشارت بھی ہے، سن لو۔ جیسے ادھر سے کچھ لوگ ادھر جا رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم ادھر سے بھی تو بہت بڑے بڑے ادھر آ رہے ہیں، اچھے پڑھے لکھے آ رہے ہیں، ادھر سے محبت کے دھوکے میں جا رہے ہیں، پیسوں کے لالچ میں جا رہے ہیں، لیکن ادھر سے جو آ رہے ہیں بے ایمان حالت میں قرآن پڑھ کر محبت کر کے آ رہے ہیں، نبی کی سیرت پڑھ کر آ رہے ہیں، فیملیاں ادھر سے ادھر آ رہے ہیں۔ یہ قرآن کا اشارہ پیغمبر کے وصال سے لے کر اب تک سلامت ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے پیغمبر دین مکمل ہو گیا، شریعت مکمل ہو گئی، احکامات مکمل ہو گئے، اب قیامت تک نہ کسی کو نبی بن کر آنا ہے، قیامت تک نہ کسی کو رسول بن کر آنا ہے، اور ہم کو قیامت تک آسمان سے نہ کسی کتاب کو نازل کرنا ہے، نہ کسی شریعت کے حکم کو نازل کرنا ہے۔ دین مکمل 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 ہو گیا ہے، اب آپ ہمارے پاس آ جائیے اور دنیا کے نظام سے بے فکر ہو جائیے۔ ایک وقت وہ تھا محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت وہ تھا محمد، ایک آدمی کا ایمان قبول کرنا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اب حالات بن چکے ہیں، سازگار ہو چکے ہیں، اب ایک دو نہیں، جماعت در جماعت انشاءاللہ تعالی اسلام قبول کرے گی۔ میرے تاخراتوں کا عنوان ہے مولانا حضرت مہدی علیہ السلام کی آمد، ظہور مہدی، نزول عیسیٰ، خروج دجال میرا عنوان ہے، اور میں پوری سال محنت کرتا ہوں اس عنوان پر، لیکن ابھی آج بھی مجھے کہنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ مہدی کی سیرت پر بات چل رہی ہے، 4 تاخراتیں تو صرف سیرت کے مقدمے میں گزر گئی، آج میں کتنا کہوں جا کر مجھے خود پتا نہیں ہے، لیکن حضرت عیسیٰ جو قیامت کے قریب آئیں گے ان کی سیرت اور حالات پڑھتا تھا۔ قرآن اور حدیث کے اشاروں سے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نازل ہونے کے بعد پوری عیسائیت بھی اسلام قبول کر لے گی، یہاں تک کہ یہودیوں میں 90% یہودی بھی اسلام قبول کر لے گی۔ اب ادھر سے ادھر جانے کا زمانہ نہیں ہے، ادھر سے ادھر آنے کا زمانہ ہے۔ اس کے واسطے اتنا پھڑپڑا نہیں سو ساری دنیا کا، اتنا پھڑپڑا نہیں سو کیوں، ان کو خود معلوم ہو چکا ہے بدلنے کا دور آ چکا ہے، انقلاب کا دور آ چکا ہے۔ فلسطین کے حالات بتا
انقلاب آنے والا ہے، فلسطین کی شہادتیں بتا رہی ہیں عالم میں انقلاب آنے والا ہے، سارے عالم کے حالات بتا رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم حالات بدلنے والے ہیں۔ ابھی 6-7 مہینے نہیں ہوئے، سمجھ میں آ رہی باتاں میرے؟ ارے آ رہی نہیں آ رہی؟ رمضان کے بعد آپ کو پوچھوں گا کیا بیان کرا گا تو منجے بٹھا کو تمہیں کرنا، انشاءاللہ ورجنل کی ڈپلیکیٹ کی معلوم نہیں۔ اور سے سنو اس باتیں، اور سے سنو، ابھی 7-8-6-7 مہینے ہوئے ملک شام آزاد ہو کر، ملک شام کا تو صبح شام نہیں، سرزمین عرب کے ایک ملک کا نام ہے شام، سرزمین عرب کے ایک ملک کا نام ہے شام۔ شام الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے ہاتھ میں آ گیا۔ میں گہرائی میں نہیں جاتا، آپ پڑھے لکھے لوگ مطالعہ کریں، انٹرنیٹ میں نہیں، مولانا گوگل صاحب میں نہیں، کتابیں ہیں قرآن حدیث کی طرح کتابیں ہیں، پڑھے آپ۔ ملک شام 6-7 مہینے ہوئے آزاد ہو کر اہل سنت والجماعت کے ہاتھ میں آ گیا، الحمدللہ۔ ملک شام کا آزاد ہونا بھی عالم کے انقلاب کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، یاد آ گئی تو بتاؤں، آدھا بیٹا عنوان رات کے بھی چھوڑ جاتا ہوں، لیکن بات بتا دیتا ہوں۔ کیمرے معلوم؟ ارے کیمرے معلوم نہیں؟ معلوم پہلے زمانے میں پورے محلے میں کسی کے پاس بھی کیمرہ نہیں رہتا تھا، کسی سے بھی کیمرے میں ہم کو طے کرنا پڑتا تھا۔ بعد میں کیمرے آئے سب کے ہاتھ میں، اب تو ایسے آ گئے ہیں ہر ایک موبائل میں کیمرہ ہے نہیں؟ یہ بڑی مصیبت کی ہے، کہاں کھڑتا کیوں پکڑتا۔ اور دنیا میں یہ کیا کیمرے، ایسے ایسے کیمرے بنے ہوئے ہیں، توجہ سے سن لیں، لاکھوں کلومیٹر کی تصویر پکڑتے ہیں۔ سب جانتے ہیں پڑھے لکھے؟ مولانا توجہ چاہتا ہوں، لاکھوں کلومیٹر دور کی تصویریں خود میرے شیخ عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی اپنے کتاب میں خطبات ذوالفقار میں اسلام اور سائنس پر لکھے ہیں۔ ایسے کیمرے بنے ہوئے ہیں کہ زمین میں بیٹھ کر چاند کے ذرات کی تصویر نکلتی ہے، چاند تک اگر کوئی بیر پہنچا تو زمین کے ذرات کی تصویر نکل سکتی ہے، وہ بھی بالکل صاف صاف۔ میں اچانک کیمرے کی طرف کیوں آیا؟ کیوں آیا؟ ایسے زبردست کیمرے بن رہے ہیں، یہ بھی قیامت کی علامت اور ہمارے حق میں بشارت رہے گی۔ ابھی بات پوری نہیں ہوئی، آدھی بات ہوئی۔ کہاں ہے مدثر؟ کہاں تھے؟ میں یہاں بیٹھا ہوں، تمہیں نیچے دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھو۔ زبردست کیمرے، لاکھوں کلومیٹر کی تصویر۔ دراصل وہ ایک ٹیکنالوجی سمجھ کر، ایک ترقی سمجھ کر بنا رہے ہیں۔ اس میں بھی خدا کا راز ہے، اس میں بھی کیا ہے؟ خدا کا راز ہے۔ اصل میں انہوں نہیں بنا رہے ہیں، بنا رہا ہے تو خدا بنا رہا ہے۔ اصل خالق کون؟ اللہ۔ اصل مالک کون؟ یہ موبائل میرا، میں مالک، اصل مالک نہیں میں، اس کا بھی اصل مالک اللہ۔ گھر میرا، تسلی ہے میرا، لیکن اصل مالک کون؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے۔ اور یہ بات سمجھ میں کب آتی ہے؟
جب دوسرے نمبر کا مالک مرتا ہے تو سمجھ میں آتی ہے آیا خالی ہاتھ تو جائے خالی ہے۔ بس یہ زمین و آسمان کی کچھ چیزیں جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں، یہ ہاتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن اصل مالک تو اس کا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ، اللہ کے لیے ہی زمین و آسمان کے خزانے ہیں، پورا سب اللہ کا ہے، کرتا بھی وہی، مالک بھی وہی۔ اب یہ کیمرے سب بن رہے نا، اس کے اصل خالق کون؟ ارے بولو، یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں بنائے، ہمیں بنائے، کہاں سے بنائے؟ دماغ سے بنائے۔ دماغ کون تمہارا چچا دیا؟ دیا کون؟ اللہ دیا، اللہ دیا۔ دماغ کے بارے میں میرے پاس ایک تحقیق ہے، ایسی جگہ ڈاکٹر حضرات بھی بیٹھے ہیں، سمجھ جائیں گے اور میری بات کی تائید کریں گے۔ دماغ کے اندر اور باہر ایسی رگیں بھی ہیں جو انسان کی نظر میں نہیں آتی، لیکن اس رگ کے اندر خون پاس بھی ہوتا ہے۔ وہاں کا روح، وہ رگ کا خون اگر کہیں کسی جگہ پر جام ہو جائے، یہ پورا دماغ کام نہیں کرتا۔ اللہ نے کتنا دیا؟ یہ عقل دیا کون؟ اللہ دیا۔ اللہ دی ہوئی طاقت کا استعمال کر کے اللہ کو انکار کرتا ہے اور تکبر بھی کرتا ہے۔ صبر وہ کر رہا ہے، لیکن سزا دینے کا جب وقت آئے گا تو ضرور سزا دے گا۔ یہ کیمرے جو ہے نہیں، یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ حالات بدلنے کے اوقات قریب آ چکے ہیں۔ کیوں؟ توجہ چاہتا ہوں اس بات پر، اس بات پر توجہ چاہتا ہوں۔ حضرت مہدی پیدا ہو کر ظاہر ہوں گے، حضرت مہدی پیدا ہو کر ظاہر ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر پیدا ہو کر دنیا میں نہیں آئیں گے، وہ تو پیدا میرے نبی سے 500 سال پہلے ہو گئے۔ جب دشمن ان کو مارنے کے لیے آئے تو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو اٹھا لیا اور وہ آسمان میں سلامت ہے۔ ایک مرتبہ ایک جگہ پر تقریر کیا میں، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا آسمان میں، برفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ بہت اچھی تھی بات، الحمدللہ۔ بیان کے بعد آ کر ایک گھوگو پوچھ رہا، حضرت ہم آسمان میں کیا کھالے پیلے کو رکھیں؟ یوں آدمی کا مزاج جو ہوتا نہیں، سوال بھی وہ جو کھانے پینے کا نظام یہاں، وہاں کھانے پینے کا نظام ہے، لیکن وہ کھانا پینا ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ کھانا پینا ہم کو شہیدوں کے بارے میں آتا ہے، خبروں میں کھانا پینا ہم کو دیا جاتا ہے۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، شہداء خبروں میں زندہ ہے اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ رزق کا تو کیا پتھر کی پھال ہے کیا تمہارے علاقہ میں؟ پتھر کی پھال ہے نہیں ہے؟ ارے بولو بھائی، دوست نہیں تمہارا، بیان نہیں کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں۔ پتھر کی پھال ہے نہیں ہے کہ تو بولنا نہیں، ذرا پہلے میں دکان کھول لیتا۔ پتھر کی پھال کہیں کو کھاتا کیا ٹبے پورے ختم ہو گئے کیا؟ کڑھائیاں ختم ہوں گے کیا؟ پتھر میں کہا کبھی پھال گلتی کیا؟ کبھی یہ زمانے کا گوشت ہم چاہے ہوتا چاک کو کھا لے کو پیپسی پیتا، اندر بھی گل جائیں گے، سونف کھاتا اندر بھی گل جائیں گے بول کر۔ سونف کھاؤ کہ نہ کھاؤ، خدا جسم کے اندر ایک ایسا زہر رکھا ہے جسے صفرا کہتے ہیں۔ صفرا ایک زہر ہے، وہ ہے جسم کے اندر، باہر کا زہر کھائے تو مر جاتے، خود اللہ تعالیٰ زہر اندر رکھا ہے جسے صفرا کہتے ہیں۔ کبھی کبھار اس کا مزہ بھی محسوس ہوتا ہے جب ہضم نہیں ہوتا۔ صفرا جو ہے نی، یہ کھانے کو ہضم کرنے کی جو لیکوڈ ہے نی جسم کے اندر،
وہ صفرا ہے، وہ اچھی اچھی چیزوں کو گلا کر چھوڑ دیتا ہے، اچھی اچھی چیزوں کو گلا کر چھوڑ دیتا ہے۔ تو غرض آدمی کا مزاج جو ہوتا نہیں، سوال بھی انہیں بہت کرتا کیا کیا کھا رہے، میرے کو شیواجی نگر آتا گھوٹو بڑی پتھر کی پھال کھانے کے واسطے، گھر میں تبے نہیں، وہ بھی اتنا موٹا ہے حضرت پتھر، وہ نیچے سے بھی انگار لگا رہا ہے، اوپر سے بھی انگار لگا رہا ہے، اور انگار لگانے مسلمانوں کو چھوڑنا، بعض انگارہ تو ایسے لگاتے ہیں دکھتے نہیں، زندگیاں بھول جاتی، بعض انگارہ تو ایسے لگاتے ہیں دکھتے نہیں، زندگیاں بھول جاتے۔ غرض توجہ سے سنو، حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیے، قیامت کے قریب نازل کریں گے فرشتوں کے سہارے، دمشق کی جامعہ مسجد کے منبر میں، اس مسجد میں امامت مہدی کرتے رہیں گے، اقامت بھی ہو چکی ہوگی، اس حالت میں نزول ہوگا، خبر مہدی کو ہوگی، نماز رکھ دیں گے، کیونکہ نبی آنے کے بعد امت کی امامت صحیح نہیں، چاہے وہ نبی ہمارا ہو کہ کوئی اور جو میرے نبی سے پہلے کا نبی ہو، لیکن حضرت عیسیٰ اتریں گے، کہیں گے کہ اقامت ہو چکی ہے، مصلی میں تم جا چکے ہو، اب تم امامت کی تم ہی حقدار ہو، تم پڑھاؤ نماز۔ وہ ایک نماز حضرت مہدی پڑھائیں گے، جن کے پیچھے عیسیٰ پڑھیں گے، بقیہ تمام نمازیں عیسیٰ پڑھائیں گے، پیچھے مہدی پڑھیں گے۔ پورے نبیوں کی امت میں، اب جا کر میں بیان کرنا ہے وہ اس پر بات آ رہی ہے، پورے نبیوں کی امت میں صرف میرے نبی کی امت میں 2 لوگوں کو ایسا شرف ملا جن کے پیچھے نبیوں کو نماز پڑھنے کا موقع ملا، یہ ابو بکر جن کے پیچھے خود ہمارا نبی نماز پڑھا ہے، یہ مہدی جن کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے۔ کہتے ہو سبحان اللہ۔ یہ امت کی عظمت کیا ہے، یہ امت کی شرافت کیا ہے، یہ امت مقتدی نہیں، یہ امت امام ہے، موقع جیسے ہوگا اللہ تعالیٰ فضیلتیں ویسے عطا کرے گی۔ مولانا سے گزارش ہے، دیگر علماء کرام جو میری عمر سے تعلق رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے، اس وقت ان باتوں کو بیان کرنے کی سخت ضرورت ہے، ہم بیان نہ کرنے کی وجہ سے ان باتوں کو غلط عقیدے بنا کر دنیا کے اندر پیش کیا جا رہا ہے۔ مہدی کی سیرت ہم جمعے کے خطبوں میں آج سے 20 سال پہلے اگر اٹھا لیتے تو جھوٹے مہدی پیدا نہ ہوتے۔ میرے استاد جن کی تربیت کا ایک بہت بڑا حصہ اس عاجز کو حاصل ہوا، بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں اس استاد محترم کے جتنے ہزاروں شاگردان ہیں ان میں سے جتنے مار میں کھایا شاید کہ کوئی اور شاگرد کھایا ہوگا۔ حضرت مولانا محمد مبارک صاحب رشادی دامت برکاتہم میر بشارم مفتاح العلوم کے زبردست استاد، منبع الحسنات کے زبردست استاد، دارالعلوم صغیر و مشاق کے مایا ناز فارغین میں سے، میرے اساتذہ میں سے، مجھے بہت تربیت کرتے تھے اور آج بھی تربیت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ بٹھا کر مجھ سے کہا کہ آج امت اگر گمراہ ہو رہی ہے تو پھر تمہارے جیسے خطیبوں کا بھی قصور ہے، تم ہمیشہ صرف یہ کہا کہ زنا یہ ہے، جھوٹ یہ ہے، سود یہ ہے، چوری یہ ہے، فلاں یہ ہے، اس پر تو تم لوگوں نے تقریر کی، یہ نہیں بتایا کہ میرے نبی کی ختم نبوت کی حقیقت کیا ہے، یہ نہیں بتایا کہ مہدی کی علامات کیا ہیں، یہ نہیں بتایا نزول عیسیٰ کیا ہوگا، یہ نہیں بتایا کہ دجال کی آمد کے اوقات کیا ہیں۔ یہ تمام باتیں وہ ہیں جو آج ہمارے نوجوانوں کو سننا ضروری ہے، اس لیے کہ مولانا بوڑھوں کا سفر طے ہو چکا ہے، یہ معصوم بچے کھیل کے زمانے سے گزر رہے ہیں، آج کسی زمانے کے لوگوں کا ایمان خطرے میں ہے۔
وہ بڑھاپے اور بچپن کے لوگوں کا نہیں، نوجوانوں کے عقیدے اور نوجوانوں کا ایمان خطرے میں ہے۔ اور ساری دنیا کے دشمنان اسلام محنت بھی اے نوجوانوں تمہارے خلاف کر رہے ہیں، تمہارے دماغ کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تمہارے عقیدوں کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تمہاری سوچ کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی قرآن پیش کر کے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ پیش کر کے تم کو بدلنے کی کوشش کر رہے، حالانکہ یہ ہدایت والی کتاب ہے، اگر وقت لگا کے اور پڑھتے تو ہدایت کا ذریعہ بن جاتا، اور جس کا وقت اس کو پانے کے لیے نہیں لگتا کبھی کبھی تو وہ یہ پڑھ کر بھی گمراہ ہو جاتا۔ یہ باتیں آ رہی ہیں، میں بڑے محبت کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، ہفتے میں ایک دن ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں، میں جہاں جا رہا ہوں تقریباً یہ باتیں عرض کر کے آ رہا ہوں کہ جمعے کے خطبات کے علاوہ ایک اور وقت بھی کسی دن طے کرو، عشاء کے بعد کا وقت ہو یا فجر کے بعد کا وقت ہو یا ظہر کے بعد کا وقت ہو، یا کوئی دن طے کرو، ہر ہفتہ و ویکلی نہیں تو کم سے کم 15 دن کا ایک نظام بناؤ۔ اگر 15 دن نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایک مہینے کا ایک نظام بنا کر نوجوانوں کے عقائد سنوارنے اور سدھارنے کی فکر کرو۔ باہر کے جو سوالات ہمارے نوجوان طبقوں کے اندر داخل ہو چکے ہیں، ان سوالات کا جب ہم قرآن اور حدیث کے ساتھ اور تسلی کے ساتھ جواب نہیں دیں گے، مولانا ٹوپیاں پہن کر بھی بہت بڑا طبقہ ایمان سے باہر رہے گا، گھر میں لا الہ الا اللہ کا توغرا لگا کر بھی ایمان سے باہر رہے گا۔ اس وقت مجھے دو باتیں بہت پریشان کر رہی ہیں۔ ایک بات کیا ہے، کسی کا نکاح پڑھانا ہے تو میں کس بھروسے پہ نکاح پڑھاؤں، کسی کا جنازہ پڑھانا ہے تو میں کس بھروسے پہ جنازہ پڑھاؤں۔ یہ دو باتیں مجھے بہت متفکر کر رہی ہے۔ سوال کرنے بھی ڈر ہوتا ہے اور جانے اور انجانے طریقے سے نکاح پڑھانے اور جنازہ پڑھانے بھی ڈر ہوتا ہے۔ نکاح کس کا پڑھانا؟ جو صاحب ایمان ہو۔ جنازہ کس کا پڑھانا؟ جو صاحب ایمان ہو۔ اللہ معاف کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو پتہ نہیں چلتا، لیکن ہمارا دل نہیں مانتا۔ جو ایمان سے ہٹ چکا ہے اس کا نکاح کیسے پڑھایا جائے؟ جو ایمان سے ہٹ چکا ہے اس کا جنازہ کیسے پڑھایا جائے؟ آندھرا پردیش کے اندر یہ ایسا واقعہ آیا، ایک واقعہ نہیں، ایسے ہزاروں واقعے اس وقت ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ ایک واقعہ آیا، شادی کے 4 سال کے بعد پتہ چلا کہ شوہر مسلمان نہیں، قادیانی، حتیٰ کہ 2 بچے بھی ہو گئے۔ ٹوپی، داڑھی، نماز، رمضان، بقرعید، اور پتہ کیسے چلا؟ بیوی کو چلا، کیونکہ بیوی شوہر کا لباس ہے اور شوہر بیوی کا لباس ہے۔ حقیقت کھلے گی اندر پہلے۔ جب بیوی کو ڈاؤٹ ہوا تو بیوی نے سوالات شروع کر دیے۔ جب حد سے زیادہ سوالات شروع کرنے لگے تو بیوی کو سبق پڑھانے کے لیے اس نے اپنا مذہب پیش کرنے لگا۔ اللہ کا کرم کہ بیوی سمجھدار تھی، پڑھی لکھی تھی، دین سے تعلق تھا، نبی سے محبت تھی، اتنی بات تو پکی تھی، پیارے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایمان اتنا مضبوط تھا، کہنے لگی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی ہو، تو گمراہ ہو۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اس عقیدے میں تم کب سے ہو؟ اس نے کہا میں تو اس عقیدے میں تقریباً 15 سال سے ہوں۔ 11-12 سال کی عمر میں میں نے اس مذہب کے اندر داخلہ لیا۔ فوراً مولانا سے رجوع ہوئی، مسجد کے ذمہ داروں سے رجوع ہوئی۔ میں گیا اس شہر کو بیان کے لیے، جب وہاں کے لوگوں نے مجھ سے پورا واقعہ بیان کیا، میں نے کہا کہ اس بچی سے مجھے بات کرنا ہے جس کا ایمان اس زمانے میں سمیہ کے ایمان کی طرح آتا ہے۔ حضرت سمیہ کو قربانی
قربانیاں دی، اس کی روح مبارک بھی اس بچی پر فخر اور ناز کرتی ہوگی۔ اس بچی نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس عقیدے والے کے ساتھ میری زندگی ہو۔ مسجد کے امام صاحب سے رجوع، ذمہ داروں سے رجوع، مسئلہ بٹھا دیا، غفلت میں نکاح ہوا۔ ان سے کہو کہ یا تو کلمہ پڑھ کے آ جائیں، یعنی تو ان کا راستہ دیکھ لے، لکم دینکم ولی دین۔ وہیں بات ختم۔ جب پیپر میں لکھا پڑھی کا وقت آیا، مولانا توجہ چاہتا ہوں، آپ تمام حضرات سے توجہ چاہتا ہوں، ایسا ایمان بنا کر رکھو، پیپر میں لکھا پڑھی کا وقت آیا، یہ لکھو بھائی طلاق نامہ۔ لڑکی اٹھ کر کہتی ہے طلاق کس بات کی؟ نکاح ہی نہیں ہوا تو طلاق طلاق کی بات وہاں آتی ہے جہاں نکاح ہوتا ہے، خدا کی بات وہاں آتی ہے جہاں نکاح ہوتا ہے۔ طلاق کس بات کی کہ نکاح ہی نہیں ہوا؟ رفع دفع کر کے چھوڑو، صرف اتنا لکھو آج کے بعد میرا اس سے تعلق نہیں، اس کا میرے سے تعلق نہیں۔ اب تیسرا مسئلہ سنو کہ بچوں کے بارے میں باپ نے دعویٰ کر دیا خون میرا ہے۔ لڑکی نے کہا خون تیرا ہی ہے، لیکن ہمارا مذہب کیا کہتا ہے میاں بیوی کے درمیان میں اگر تفریق ہو جائے بچے اس کے ہوں گے جس کا مذہب اسلام ہوگا۔ یہاں تک جانتی تھی بچی ہو، میں بات کیا اس سے، میں اس کے باپ کا نمبر اب تک رکھا ہوں، لیکن باپ اب اس کے بات نہیں کر سکتا، حالات اچھے نہیں نا، اور کتبی الزام لگا تو مبارکباد پیش کیا، دعا دیا، خوب دعا دیا۔ لڑکی نے کہا بچے تیرے جیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ تیرے پاس تیرا دین ہی نہیں ہے، تو بچے تیرے بچے میرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج کے زمانے میں فتنے چھپ چھپ کر، بلکہ لوگ ہی منافق نہیں، فتنے بھی منافق بن چکے ہیں۔ لوگ ہی منافق نہیں، فتنے منافق بن چکے ہیں۔ میرے پیارے مسجد نور ہے نا، نور کے مصلیوں، میں مقدمے میں ہوں ابھی بھی، بات بڑی گہرائی میں جا رہی ہے، کیمرے کی بات بول کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، اور وہ تمام شروع کی باتیں میں ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ پھر کبھی میں یاد کرتا ہوں آپ کو، آپ بھی یاد کرو۔ میں کھانا نہیں، پینا نہیں، کوئی میرا سوال نہیں، ڈیمانڈ نہیں، بس میں چاہتا ہوں کہ اس فتنے والے دور میں میرا اور آپ کا، ہماری نسلوں کا ایمان باقی رہتا ہے۔ دولت بچا کر مرو یہ نہیں کہتا، گھرا بچا کر مرو یہ نہیں کہتا، نسلیں بچا کر مرو یہ نہیں کہتا، اتنا تو ضرور کہتا ہوں ایمان بچا۔ دولت لے کر جاؤ یہ نہیں کہتا، سوال بھی پیدا نہیں ہوتا لے کر جانے کا، پٹیاں لے کر جاؤ یہ نہیں کہتا، ایمان لے کر آئے ایمان لے کر جاؤ، بولو انشاءاللہ۔ ایمان لے کر آئے ایمان لے کر جاؤ۔ تھانوی رحمت اللہ علیہ جن کے زمانے میں سائنس بہت کمزور تھی، اس دور میں حضرت تھانوی نے سائنس کی تعریف کی ہے۔ ہمارے دور میں تو سائنس عروج پر ہے، حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے دور میں سائنس بہت مبتدی، اس دور میں حضرت تھانوی نے سائنس کی تعریف کی۔ اللہ نے اس دور میں سائنس کو پیدا ہی کیا، کیوں؟ تاکہ سائنس دیکھ کر لوگوں کو اسلام سمجھ میں آ جائے، سائنس کو سن کر دیکھ کر لوگوں کو کیا آ جائے، اسلام سمجھ میں آ جائے۔ کیا ہمارا سائنس ہے، پھر حقیقت ایسے سمجھ میں آئے گی۔ 4-4, 5-5, 6-6 لاکھ کلومیٹر کی تصویریں پکڑی جانے والی کیمرے بنی جا چکے ہیں۔ ان کیمروں سے کیا حاصل؟ کچھ نہیں۔ ان کیمروں کو بنانے کا مقصد خدا کی قدرت کا راز کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ بھائی سنو، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، ہمیں تو دیکھیں گے بھی نہیں، پھر بھی ایمان لے کر آئیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اب فون آتا ملک شام سے، وہاں کے علماء کا اٹھ جاتا، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوگے بول کر، انشاءاللہ ہم ایمان لے کر آ جائیں گے، کیونکہ ہمیں پڑھے تھے سبق
اشارہ قرآن میں ہے، وضاحت حدیث میں ہے، سبق صحابہ کی زندگیوں میں ہے، ہمارے پاس ہے، لیکن ہمیں تو مان لیں گے نا، لیکن دنیا کیسے مانے گی؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام شکل و صورت اور جسامت میں ہمارے تمہارے سے نہ رہیں گے، شکل و صورت اور جسامت میں ظاہری طور پر ہمارے تمہارے سے کیا رہیں گے، کیسا مان لیں گے؟ بھائی انہوں کا بھی پیدا ہو وہ نہیں آئے، آسمان سے اترے سو، اب بھی اترے سو، کل اترے سو، پرسوں اترے سو، جب یہ چرچے چلیں گے تو سائنس کیا کرے گی؟ مسلمانہ متفق ہو کر، مسلمانہ متفق ہو کر یہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ آسمان سے اترے، اب وہ کیمرے آن کریں گے، اب وہ کیا کریں گے؟ کیمرے، ہمیں کیمرے آن نہیں کریں گے، ہم جب بھی کوئی بات شریعت کی آتی ہے تو قرآن آن کرتے ہیں، حدیث آن کرتے ہیں، صحابہ کی زندگیاں آن کرتے ہیں، اولیاء کے بیانات آن کرتے ہیں، ہمیں کیمرے کی ضرورت نہیں، سائنس کی ضرورت نہیں، لیکن جب ساری دنیا متفق ہو جائے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے وہ بھی آسمان سے اترے، اب وہ کیمرے آن کریں گے، پاسٹ ٹائم کو جائیں گے، کب آئے بھائی؟ کل مغرب کو آئے، کب آئے؟ پرسوں مغرب، کتنے بجے آئے؟ 6:15 کو آئے، 6:15 پرانا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں گے، انہی کیمرے میں نزول نظر آئے، انہی کیمروں میں نزول نظر آئے گا۔ عقیدے کو سامنے رکھ کر ہمارا ایمان تو ہے، سائنس کو سامنے رکھ کر پوری عیسائیت اسلام قبول کر لیں گے، کیونکہ عیسیٰ سب سے پہلے ان کے آپ بھی وہ عیسیٰ کو مانتے ہیں لیکن غلط مانتے ہیں، لیکن مانتے تو ہیں، اور انہی عیسائیوں میں ایک جماعت اس عقیدے پر بھی ہے، وہ نبی کو نہیں مانتے لیکن یہ عقیدہ ان کا ہے کہ عیسیٰ آنے والے ہیں۔ تو میں یہ باتیں کیوں کہا؟ ادھر سے ادھر نہیں جا رہے ہیں، اصل میں جماعت در جماعت یدخلون فی دین اللہ افواجا، ادھر سے ادھر آ رہے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے انشاءاللہ آتے رہیں گے۔ میں سڈن بات کو کٹ کر رہا ہوں، مجھے 2 طلاق اور طلاق کے بارے میں ایک پڑھے لکھے آدمی کا سوال اور پھر اس سے آگے کچھ بات کہنا تھا۔ شروع کیا تھا کہاں کہ سعودی میں چاند دکھا، ہمیں بھی یقین کر لی، وہاں سے نبی سے بات، میرے گاڑی میں ریورس گیئر بھی ہے، سعودی میں چاند دکھا، حضرت کیا ہے کہ سوا تیاری کر دانا، پیر کو تو عید انشاءاللہ ممکن ہے کہ پیر کو عید ہے، امکان ہے، کبھی امکان ہے، لیکن پھر بھی فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک کہ چاند نہ دیکھیں، جب تک کہ چاند نہ دیکھیں۔ جب چاند نظر آ جائے گا تو رمضان کی رخصتی کا درد بھی رکھو، کیونکہ آئندہ سال تو رمضان آتا ہے لیکن آئندہ سال تک ہمیں رہنا نہیں، پھر وہ لمحات نصیب ہے کہ نہیں، وہ اوقات، وہ فیوز و برکات، ایک پلڑے میں شوال سے شعبان تک کے مہینے کو رکھو اور ایک پلڑے میں رمضان کو رکھو، قسم اللہ کی پلڑا رمضان کا بھاری ہو جائے، وہ مہینہ ہم سے رخصت ہو۔ اب ایک کا 10 ملے گا، 70 نہیں ملے گا، اس کے بعد اب صرف رمضان کے بعد ایک کا 10 ملے گا، رمضان کے بعد مر گئے فوراً خبر میں حساب، رمضان میں مر جاتے تو پھر رمضان کی اختتام تک اللہ خبر کے عذاب کو بھی روک دیتا ہے، اور اللہ کی ایک عادت ہے کسی بہانے عذاب کو روک دیتے ہیں، اس کی رحمت جوش میں آتی ہے تو پھر شروع ہی نہیں کرتے۔ رمضان کے رخصتی کا درد، عید آ رہی ہے سو کئی کو مانو جامو نہ کھانے نہیں، بریانی کھانے نہیں، نوے کپڑے پہننے نہیں، عید آ رہی ہے، کیوں؟
رمضان ختم ہوتے ہی عید کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا جو درد ہوتا ہے خدا نے تسلی کی شکل میں عید عطا فرمایا ہے. عید الفطر جا خوشیاں لے کر گیا، مغفرت کی سند لے کر گیا. میرے بندے رمضان کی رخصتی پر درد میں نہیں، ایک خوشی کا ماحول پیدا کر دے تاکہ وہ تسلی بھی ہو جائے، پھر زندگی سلامت رہی. کبھی کسی عنوان کو نوٹ بھی کر کے رکھتا ہوں، اگر کبھی موقع مل جائے آئندہ آپ کے سامنے کہوں گا. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آخر میں گزارش ہے کہ ہر سال آپ کی خدمت میں آتا ہوں. ہمارا ایک چھوٹا سا ادارہ چل رہا ہے جس میں